اسرائیل اور حماس کی جنگ شروع ہونے کے بعد سے غزہ کے بچے اسکول نہیں گئے ہیں، لیکن غزہ میں والدین کا کہنا ہے کہ اس وقت بچوں کا اسکول نہ جانا ان کے مسائل میں سب سے آخر میں ہے۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ جنگ میں 12,000 سے زیادہ بچے ہلاک ہو چکے ہیں اور حالیہ ہفتوں میں 20 بچے بھوک سے مر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 17,000 بچے ایسے ہیں جن کے والدین جنگ میں مارے گئے ہیں یا وہ ان سے جدا ہو چکے ہیں۔ غزہ میں تقریباً تمام بچے اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں اور والدین کا کہنا ہے کہ جن بچوں کی دیکھ بھال ہو رہی ہے وہ بھی صدمے کا شکار ہیں۔ میرا بیٹا رات کو مسلسل جاگتا ہے، روتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے اپنے ابو یاد آتے ہیں، کاش ہم گھر واپس جا سکتے، میں پہلے جیسی معمول کی زندگی جینا چاہتا ہوں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق غزہ میں تقریباً 31,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ جنگ 7 اکتوبر کو شروع ہوئی جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا، جس میں 1,200 افراد ہلاک اور 240 کو یرغمال بنایا گیا۔ غزہ کی 20 لاکھ سے زائد آبادی میں سے زیادہ تر اب مصر کی سرحد کے قریب رفح میں ہنگامی پناہ گاہوں میں رہائش پذیر ہیں۔ اس ہسپتال میں بچوں کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ہر وہ بچہ جسے وہ دیکھتے ہیں واضح طور پر کسی نفسیاتی یا جسمانی صدمے اور بھوک کے نتیجے میں ہونے والی علامات سے متاثر ہے۔ ان سب کو نشو و نما میں مسائل کا سامنا ہے، یہ سب بیمار ہیں، یہاں تک کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتی۔ وہ کہتی ہیں میں انہیں دینے کے لیے دودھ پیدا نہیں کر سکتی اور میں دودھ کیسے خریدوں۔ ان کا کہنا ہے کہ کچھ بچے واضح طور پر بموں، طیاروں کی اور اپنے خاندان یا پڑوسیوں میں سے ہلاک ہونے والوں کی شناخت کر سکتے ہیں۔ کچھ دیگر بچے ہر وقت روتے ہیں اور اپنے والدین سے چمٹے رہتے ہیں۔ بہت سے واہمے کا شکار ہیں، لیکن ایسے بھی بچے ہیں جنہیں اب بھی امید ہے کہ وہ اپنے عزیزوں سے دوبارہ ملیں گے۔ میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ والدین کا کہنا ہے کہ بچوں کو تکلیف میں دیکھ کر دل دکھتا ہے۔ مائیں اپنے بچوں کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتی، وہ اپنی ضروریات بیان نہیں کر سکتے، وہ ان کی ضروریات پوری نہیں کر سکتی، یہاں تک کہ کھانے کی بھی۔ بچے گوشت، مچھلی، چاکلیٹ یا مٹھائی مانگیں گے جو وہ کھاتے تھے، لیکن اب ہم وہ مہیا نہیں کر سکتے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے غزہ تک پہنچنے والی امداد کی مقدار پر کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن وہ یہ بات یقینی بنانے کے لیے کہ حماس ہتھیار نہ لے جائے تمام سامان کا معائنہ کرنے پر اصرار کرتا ہے۔ لیکن ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اسرائیلی فوج پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ علاقے میں داخل ہونے والی امداد کو تیزی سے محدود کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اگر غزہ میں امداد کی رسائی ڈرامائی طور پر بہتر نہیں ہوئی تو بڑے پیمانے پر قحط پڑ جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ ہوائی یا سمندری راستے سے امداد فراہم کرنے کی کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن یہ زمینی راستے سے بڑے پیمانے پر آ سکنے والی امداد کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ حیدر مرڈاک کے ساتھ صبا خان، وائس آف امریکہ۔